الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے پھر ہمیں ایک جگہ بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے. آج کی اس نشست میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے، اور وہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ نصرانیوں کے حالات دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے. مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. تو اس لحاظ سے یہودیوں کا عقائد بھی غلط ہو گئے، نصرانیوں کے عقیدے بھی باطل ہوئے، دونوں مردود ہوئے، دونوں دین سے خارج ہوئے. حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں اس کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں ہے جہاں آپ کا تذکرہ ہو. اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی کوئی خاص آپ کے فضائل یا آپ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں نہیں ملتی. البتہ دیگر جو کتابیں ہیں، خصوصاً تورات وغیرہ، اس سے کچھ تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ کے واقعات لیے گئے ہیں. ذرا ان واقعات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم کی یہاں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے 100 سال کے بعد زندہ ہونے کا، وہ عزیر علیہ السلام ہی ہوں گے. یعنی اس بارے میں اور بھی کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول عزیر علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے. وہ آگے چل کر واقعہ بھی بیان کریں گے. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پھر اس کا آیات بھی پڑھیں گے اور ترجمہ تفسیر بھی کریں گے، اور باقی جو اقوال ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے. دیکھیے، عزیر علیہ السلام کا ایک لقب حافظ التوراہ ہے، یعنی تورات کے حافظ. آپ تورات کے حافظ تھے. عزیر علیہ السلام نے 100 سال کے بعد دوبارہ جب آپ کو زندگی ملی تو آپ نے مکمل تورات لوگوں کو لکھوا دی تھی. واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ عزیر علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی کہ جب بخت نصر نے یروشلم کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی تھی، اور یہاں سے بنی اسرائیل کو نکال کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لے گیا تھا، نکال کر اس صورت میں کہ ان کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ میں کئی لوگ ان کے مارے گئے. کئی لوگوں کو اس نے قیدی بنایا
جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور یہاں سے ان کو اس طرح لے گیا ان کو جس طرح کہ بھیڑ بکریوں کو اس کا مالک ہانک کر لے جاتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام کے والدین کو بھی بخت نصر لے گیا تھا، یہ انہیں قیدیوں میں سے تھے۔ خود بخت نصر جو ہے اس کا باپ تھا، جو یہاں کا پہلے والی تھا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد بخت نصر اس کی جگہ پر آیا اور وہ یہاں کا حکمران بنا، والی بنا۔ پھر اس نے چڑھائی کی تو کئی بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، کئی بھاگ گئے اور بہت ساروں کو گرفتار کر کے واپس لے گیا بابل میں۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام کی والدہ بھی انہیں قیدیوں میں سے تھی۔ جب وہاں پر پہنچے تو عزیر علیہ السلام کی ولادت وہیں بابل ہی کے اندر ہوئی، یعنی آپ کی پیدائش بابل کے اندر ہوئی۔ عزیر علیہ السلام پھر اس وقت وہاں سے واپس آئے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو وہاں سے خروج کا موقع ملا، جب وہ واپس آئے تو پھر عزیر علیہ السلام وہاں سے واپس آئے ہیں۔ چنانچہ جب یہ قیدی وہاں سے واپس آئے، عزیر بھی ان کے اندر تھے، دوبارہ واپس آئے فلسطین میں، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ عزیر تم یہاں سے واپس جاؤ یروشلم کے اندر، اور میں وہاں اس یروشلم کے شہر کو تمہارے لیے آباد کر دوں گا، اور تمہارا کام لوگوں کو توحید کے راستے پر لانا ہوگا۔ چنانچہ جب عزیر علیہ السلام وہاں یروشلم کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ ان کو آثار گھروں کے معلوم ہوتے، اور ان گھروں کی جو چھتیں تھیں وہ زمین کے اوپر گری پڑی تھی، اور اس طرح بالکل بستیاں بے آباد ہو چکی تھیں۔ تو اس وقت عزیر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بھلا اس کو شہر کیسے بنائے گا، کیسے اس کو آباد کرے گا؟ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، جیسے کہ پہلے زکریا علیہ السلام کے واقعے میں قصہ میں گزرا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ و سیرت بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ اس لحاظ سے مطلب نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ان کو یقین نہیں تھا، بلکہ عین الیقین چاہتے تھے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ تو کیسے ان کو زندہ کرے گا دوبارہ سے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے اوپر موت طاری کر دی، اور 100 سال تک آپ سوئی رہے۔ یہ محض قصہ اور کہانی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے آیات ہیں جس کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ تو اللہ نے 100 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جس کے اوپر سوار ہو کر گئے تھے، اور اس طرح ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں بھی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ان کا توشہ، ان کا گدھا ان کے ساتھ تھا، اور یہ یروشلم کے اندر پہنچے اور یہ کہا کہ اللہ کیسے تو ان کو زندہ کرے گا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وفات دے دی، موت دے دی، اور 100 سال تک یہ سوئے رہے۔ جب یہ سونے کا واقعہ ان پر پیش آیا تو اس وقت یہ دوپہر کا وقت تھا، سورج بالکل سر پر چڑھا ہوا تھا۔ 100 سال کے بعد دوبارہ جب ان کو زندگی ملی تو اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ عزیر تم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو کہا کہ اللہ آدھا دن یا پھر اس سے کم عرصہ میں سویا ہوا ہوں گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلایا کہ ذرا تم اپنے گدھے کو دیکھو۔ جب ادھر گدھے کو دیکھا تو اس کا ڈھانچہ باقی بچا ہوا تھا، سارا گدھا ختم ہو چکا تھا، ان اندر کی جو اس کی ہڈیاں وغیرہ تھیں گدھے کی سواری کی، تو وہ ہڈیاں بچی ہوئی تھیں، خول بچا ہوا تھا ہڈیوں کا، باقی اس پر جسم وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ گوشت پوشت اس کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، گر گیا تھا اس کے جسم سے۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھو،
جو توشہ وغیرہ اپنے ساتھ لے کے یروشلم کی طرف چلے تھے، جب دیکھا کھانے کو تو وہ بالکل صحیح تھا، درست تھا، نہ اس کے اندر کوئی خرابی واقع ہوئی، نہ وہ سالن خراب ہوا، نہ اس میں بدبو ہوئی، اور نہ ہی موسم کے تغیرات نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا، اس میں کوئی تبدیلی کی۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے پہلے آپ کی قدرت پہ یقین تھا، اب مجھے عین الیقین ہو چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے چلے تو ادھر ادھر جب دیکھا تو وہ شہر بھی آباد ہو چکا تھا، یعنی جس کو کھنڈرات پایا تھا وہ شہر آباد ہو چکا۔ اب یہاں سے آگے پھر تورات کی کچھ باتیں، جب آپ وہاں سے آگے بڑھے شہر کے اندر داخل ہوئے، اسی یروشلم کے اندر جس کو آپ نے 100 سال پہلے دیکھا تھا کہ بالکل بھی آباد تھا، اور تعجباً کہا کہ اللہ تو کیسے اس کو آباد کرے گا؟ تو وہاں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس بڑھیا کے پاس گئے اور ان کو جا کر بتلایا کہ میں عزیر ہوں۔ اس وقت نبینہ ہو چکی تھی، 100 سال سے زیادہ اس بڑھیا کی عمر ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تو عزیر ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ نبینہ تھی وہ۔ نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ نے کہا نہیں، عزیر کو وفات پائے ہوئے تو تقریباً کوئی 100 سال ہو چکے۔ جب عزیر کو کے بارے میں نے سنا تھا اس کی وفات کے بارے میں، تو اس وقت میری عمر 20 سال تھی اور تقریباً 100 سال ان کو ہو چکے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں عزیر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں عزیر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے دعا کر دی تو پھر اس کی بینائی وغیرہ لوٹ آئی، تو اس طرح پھر وہ درست ہو گئی۔ تو اس نے کہا آپ نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ میں عزیر ہوں، تو انہوں نے پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی اور پھر آپ کو ساتھ لے کر چلی، کہا کہ میں تمہیں بتلاتی ہوں کہ تمہارے جو اولاد ہے وہ کس جگہ ہے، کہاں ہے۔ آپ کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی تو ایک مقام پر گزر ہوا تو آپ کا بیٹا تقریر کر رہا تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ یاد رکھیں عزیر علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی، یعنی یہ واقعہ آیا تھا، ان کو پیش آیا تھا کہ 100 سال کی عمر تک، 100 سال تک وہ مردہ رہے تھے، وفات پا گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا تو اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوبارہ سے زندہ کیا تو اس وقت ان کی عمر وہی عمر تھی، کیونکہ ان کی عمر وہاں رک گئی تھی۔ تو دوبارہ آپ کو زندگی میں لیا ہے تو پھر وہاں سے پھر آگے آپ کی عمر اسٹارٹ ہوئی ہے، 40 سے آگے بڑھی، 41، 42، 43۔ تو جب وہاں سے واپس آیا تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور جب آپ کے بیٹے کو دیکھا گیا تو اس کی عمر اس وقت 120 سال کے قریب تھی۔ تو اس لحاظ سے بیٹا بڑا ہوا اور باپ چھوٹا ہوا، اور دیکھا کہ وہ تو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہا ہے، تقریر کر رہے ہیں، خطیب ہیں، خطبہ دے رہے ہیں لوگوں کو، تو بہت خوش ہوئے کہ میرا بیٹا ہے، اور لوگوں کو میرے جانے کے بعد، پردہ پر فرما جانے کے بعد لوگوں کو نصیحت کی باتیں کر رہا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو وہ کیا پہچان سکتا تھا؟ تو آپ نے ان کو بتایا کہ میں عزیر ہوں۔ اس بڑی عورت نے کہا کہ یہ تمہارا ابا جان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے ابا جان تو 100 سال ہو گئے ہیں، تو وفات پا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارا بابا ہوں۔ تو اس عورت نے بھی بتایا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، دیکھو میں بڑھیا ہو چکی تھی، انہوں نے دعا کی ہے تو میں بالکل درست ہو گئی ہوں، جوان ہو چکی ہوں، میں میری بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، انہوں نے دعا کی ہے تو میری بینائی بھی واپس لوٹ گئی، لہٰذا یہ تمہارے بابا ہیں۔ قوم کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تو سب نے کہا کہ دیکھو جو عزیر تھے علیہ السلام، ان کو جو تورات تھی بالکل ان کو حفظ یاد تھی، اور بخت نصب نے جب ہمارے اوپر حملہ کیا اس کے بعد بھی کئی ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں، اب وہ تورات کا جو ہمارا اصل نسخہ تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جبکہ عزیر جو تھے ان کو تورات زبان حفظ ان کو یاد تھی، اس لیے ان کو حافظ التوراہ کہتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو پھر ہمیں تورات دوبارہ سے لکھوا دیجیے۔ تو اس پر عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ بیٹھو، میں تمہیں تورات ابھی لکھوا دیتا ہوں۔ تو اول سے لے کر آخر تک مکمل آپ نے ان کو تورات لکھوا دی۔ تب ان کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو یہ مر کر دوبارہ زندہ اٹھنے کا جو قرآن کریم کے اندر واقعہ ہیں، دراصل یہ عزیر علیہ السلام ہی تھے، اور اس طرح پھر ان کی مبارک زندگی کے اندر یہ واقعہ پیش آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر بیت المقدس کی بھی دوبارہ سے تعمیر کرائی تھی، اور ایک لمبا عرصہ تک اس بنی اسرائیل کے اندر رہے ہیں۔
حضرت عزیر علیہ السلام کی پھر وفات ہوئی. ان کی جو قبر مبارک ہے اس کے بارے میں کئی طرح کی آراء پیش کی جاتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک بیت المقدس کے قریب قریب ہیں. بعضوں نے شام کا علاقہ بتایا ہے, بعضوں نے عراق کا بتایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی مبارک قبر, آپ کی آخری آرام گاہ اس وقت کہاں ہے. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. اس کے بارے میں اب بھی یہ بحث چلتی ہے کہ آپ آیا نبی تھے یا ولی تھے, لیکن جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی تھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا تذکرہ نبیوں کے ساتھ کیا ہے, آپ ولی نہیں تھے. کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ ولی تھے, اور ان کے اپنے دلائل ہیں. قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی پڑھی ہے, اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, پیغمبر تھے. تو اس لحاظ سے جب انہوں نے تورات کو لکھوایا اور اس طرح 100 سال تک اب رہے ہیں حالت موت میں, پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی بخشی ہے, تو اس پر ان کو یہ بات ان کے ذہن میں آئی. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ عزیر جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ 100 سال تک آپ وہ سوئے رہے, پھر اس کے بعد زندہ ہوئے, پھر تورات بھی آپ نے لکھوا دی ہے. تو یہ جو ایک انہونا واقعہ پیش آئی ہے, یہ انہونی شخصیت ہے, یہ اللہ کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کے لیے اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا انشاءاللہ ترجمہ بعد کے اندر دیکھیں گے کہ کچھ صحت ٹھیک نہیں ہے. مزید انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے.